أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب بصوتکم العلی جھوم کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مجھ پر تھوڑا رحم کریں آپ حضرات، وقت بہت کم ہے، میں اپنے ہی ٹائم کے اندر کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی دعاؤں سے میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، بس تھوڑی دیر آپ توجہ سے سنیں اور بالکل توجہ کے ساتھ میری بات کو آپ سماعت کریں۔ حضرات یہ سیمانچل کا علاقہ، یہ سیمانچل کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے۔ یہ سیمانچل کی سرزمین بہت مردم خیز سرزمین ہے، اور یہاں کچھ ایسی ہستیاں پیدا ہوئی ہے جن کی وجہ سے آج بھی کہا جاتا ہے کہ بہار میں بہار ہے، آج بھی کہا جاتا ہے کہ بہار میں بہار ہے۔ سیمانچل والوں اپنی قدر و منزلت پہچانو۔ حضرات سیمانچل یہ وہ سرزمین ہے، آج اگر عدل و انصاف سے دیکھا جائے تو پورے بھارت میں سیمانچل کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عدل سے دیکھا جائے تو سیمانچل کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہاں ماہرین اطباء اور ڈاکٹرز ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں بڑے رئیس قسم کے لوگ ہیں، بلکہ سیمانچل تو ڈیولپ کے اعتبار سے بالکل پیچھے ہے، لیکن سیمانچل کو اگر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ سیمانچل کی سرزمین علماء کی سرزمین ہے، سیمانچل کی سرزمین مفتیان کرام کی سرزمین ہے۔ آج بھی کہیں کسی کو اگر بہترین مدرس کی ضرورت ہو تو پہلے اس کی نگاہ سیمانچل کی طرف اٹھتی ہے، کسی دارالافتاء میں بہترین مفتی کی ضرورت ہو تو پہلے اس کی نگاہ سیمانچل کی طرف اٹھتی ہے۔ اور حضرات آج کی تاریخ میں اگر وہابی دیوبندی اور اہل حدیث کی طرف سے مناظرے کا چیلنج آ جائے تو اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے اور ایک مناظر کے لیے حضرات جب مناظر کی ضرورت پڑے گی تو ایک مناظر کے لیے جب نظر اٹھے گی تب بھی سب سے پہلے نظر سیمانچل کی طرف اٹھے گی، اس لیے کہ سیمانچل کے سینے میں ایک ایسے مناظر ہیں جنہیں مناظر اعظم ہند کہا جاتا ہے۔ حضرات فروعی مسائل میں اختلاف ہونا وہ الگ چیز ہے، لیکن حضرات علم اپنا لوہا منواتا ہے۔ پیارے میری بات توجہ سے سنیں، میں آپ کے درمیان کچھ درد بھری بات آپ کے درمیان لے کے آیا ہوں۔ حضرات میری بات توجہ سے سنیں، حضرات سیمانچل کے اس علاقے کا منظر بریلی نما منظر ہے۔ حضرات بریلی شریف کی ایک خاصیت یہ ہے کہ بریلی شریف میں کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے نگاہ اٹھائیں، جدھر نگاہ اٹھائیں گے ادھر اللہ والے کا مزار ملے گا، دائیں نگاہ اٹھائیں گے تو دائیں اللہ والے کا مزار ملے گا، بائیں نگاہ اٹھائیں گے تو بائیں اللہ والے کا مزار ملے گا، آگے نگاہ اٹھائیں گے تو آگے اللہ والے کا مزار ملے گا، یعنی جدھر نگاہ اٹھائیں گے ادھر اللہ والے کا مزار ملے گا۔ وہی منظر سیمانچل کے اس علاقے کا ہے۔ اس علاقے میں بھی آپ کہیں کھڑے ہو جائیں اور نگاہ اٹھائیں، جدھر نگاہ اٹھائیں گے آپ کو اللہ والے کا مزار نظر آئے گا۔ کہیں آپ کو قطب پورنیہ علامہ یوسف رشیدی علیہ الرحمہ کا مزار نظر آئے گا، کہیں آپ کو قطب پورنیہ علامہ غلام یاسین علیہ الرحمہ کا مزار نظر آئے گا، کہیں آپ کو حضور شاہ قبلہ رحمت اللہ علیہ کا مزار نظر آئے گا، کہیں آپ کو
तहफ़्फ़ुज़ुल हुसैन अलैहिर्रहमा का मज़ार नजर आएगा, कहीं आपको मौलाना रहमत अली रहमा का मज़ार नजर आएगा, कहीं आपको शाह अज़मतुल्लाह का मज़ार नजर आएगा। हज़रात सीमांचल के इस इलाके में कहीं भी खड़े हो जाए और निगाह उठाए, जिधर निगाह उठाएंगे उधर अल्लाह वाले का मज़ार नजर आएगा। कहीं आपको इमाम ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन अलैहिर्रहमा का मज़ार नजर आएगा, तो कहीं आपको सूफी अब्दुल समद अलैहिर्रहमा का मज़ार नजर आएगा, कहीं आपको ताजदार दरसगाह मौलाना कासिम रज़ा अलैहिर्रहमा की कब्र अनवर नजर आएगी, तो कहीं आपको इमाम मुफ्ती बिलाल अलैहिर्रहमा का मज़ार नजर आएगा। हज़रात ये सीमांचल का इलाका, हज़रात ये बड़ा ज़रखेज़ इलाका है, इसलिए सीमांचल वालों अपनी कद्र मंजिलत पहचानो। हज़रात आज जरूरत है अपनी कद्र मंजिलत पहचानने की। हज़रात प्यारे, मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेके आया था, मगर वक्त मेरे पास नहीं है। हज़रात मैं बताना चाहता हूँ, आज सीमांचल का हाल यह है कि हज़रात सीमांचल के 90-95% लोग मजदूरी करते हैं, और प्यारे 90-95% लोग मजदूरी करते हैं, और बाहर जाके 4 महीना हमने मजदूरी कर ली, 50-60 हजार रुपए हमने कमाया। अब हम घर आ गए, हम 2 महीने घर में रुक गए। अब बताओ, जो कमाया था वो मैंने खर्च कर दिया, मेरे पास बचा कुछ नहीं। हज़रात तो हम ऐसे में कहीं कैसे तरक्की करेंगे? ना हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता कर सकते हैं, ना हम दीन का कोई काम कर सकते हैं। अभी मौलाना अव्वल ने चंदा के लिए आपसे गुजारिश की, तो हज़रात आपकी जेब से 100-200 रुपए नहीं निकले। हज़रात क्यों? इसलिए कि हज़रात हम माली हालात में बहुत हज़रात पीछे है, माली हालात हमारी बेहतर नहीं है। हज़रात ऐसे में हम दीन का कोई काम नहीं कर सकेंगे, ना हम बच्चे को पढ़ा सकेंगे। इसलिए प्यारे, जरूरत इस बात की है कि बिजनेस किया जाए, तिजारत किया जाए। तिजारत करना ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, बिजनेस करना नबी पाक की सुन्नत है, तिजारत करना सरकार गौसे आजम की सुन्नत है। हज़रात हमारे बुजुर्गों का तरीका है, हमें अपने बुजुर्गों के तरीके को अपनाना चाहिए, और ऐसे माहौल में हमें तिजारत करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस करके हज़रात माली हालत को बेहतर करना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे को पढ़ा सके, अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता कर सके, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना सके, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बना सके, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना सके, हम अपने बच्चे को वकील बना सके, ताकि कोई बेईमान अगर शरीयत पे मुदाखलत करे तो हमारा बच्चा वहां खड़ा होके इस्लाम की हिमायत में आवाज बुलंद करता हुआ नजर आए। हज़रात जरूरत इस बात की है प्यारे, इसलिए हज़रात बात सच्ची है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हज़रात इसलिए कि बात सच्ची है, अगरचे मेरी बात थोड़ी देर के लिए आपको कड़वी लगती होगी, हज़रात सुनते चलिए प्यारे। हज़रात आज मार्केट चले जाइए, मार्केट में अगर किसी की बड़ी दुकान है, अगर कपड़े की बड़ी दुकान है तो वो खैर की है, अगर मिठाई की बड़ी दुकान है तो वो खैर की है, अगर कोई भी दुकान बड़ी हो वो खैर की हुआ करती है। हज़रात हमारी कोई दुकान नहीं है, हम तिजारत क्यों नहीं करते, हम बिजनेस क्यों नहीं करते, जबकि बिजनेस करना नबी पाक का तरीका रहा है। हज़रात तिजारत करना गौसे आज़म की सुन्नत रही है, हज़रात तो हमें तिजारत करना चाहिए। हज़रात आज हम लोगों ने अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया है, अपने बुजुर्गों की सुन्नत से हम दूर हो गए हैं, इसलिए आज हम बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए किसी शायर ने कहा था, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, और किसी से हुई बेइख्तियार अपनी। इसलिए प्यारे, अगर बाइख्तियार बनना चाहते हैं, अगर आप हुकूमत कायम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, इसके लिए माली हालत को बेहतर करना पड़ेगा, आज बिजनेस करना पड़ेगा, तिजारत करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, मजदूरी करने से कुछ नहीं होने वाला जी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तियार अपनी। हज़रात प्यारे मेरी बातों को आप समझे, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ। हज़रात
آج ہمارا کیا طریقہ ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرات ہم نے کچھ دیکھا ہے، ہمارا تجربہ ہے حضرات، لوگ کھیتوں میں اپنی پوری زندگی گزار دی مگر کچھ نہ کر سکا، یہاں تک کہ اپنا مکان نہ بنا سکا۔ حضرات تو وہ کیا اپنے بچے کو پڑھائے گا؟ کیا وہ اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرے گا؟ حضرات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، حضرات اپنے بچوں کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے رات دن گزار دیتا ہے، کھیت میں کام کرتا ہے، کوئی ترقی نہیں کر پاتا ہے، اور حضرات مزدوری کر کے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ حضرات صرف اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، لیکن اپنا پیٹ پالنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو ایک کتا بھی اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ اس لیے پیارے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو بیدار ہونا چاہیے۔ اور حضرات میں کہنا چاہوں گا، آج ہمارے یہ نوجوان اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، اور حضرات 100-200 روپے دن میں سگریٹ پینے میں خرچ کر دیتے ہیں، تمباکو کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں، گٹکا کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ پیارے ضرورت اس بات کی ہے پان کے پیچھے اور گٹکا تمباکو کے پیچھے خرچ نہ کیا جائے۔ حضرات مانیرا شریف سے اعلان ہوا تھا، ہم آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں ہمیں آدھی روٹی کھانے کی ضرورت نہیں، چلو تم پوری روٹی کھاؤ، لیکن حضرات اس بات میں احتیاط آپ کریں، یعنی آپ جو سگریٹ کے پیچھے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، آپ جو گٹکا کے پیچھے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اگر وہی پیسہ ہمارے نوجوان بچا لیں اور گٹکے نہ کھائیں، سگریٹ نہ پیے، انہیں پیسوں سے ہم مدرسے کا بھی کام کر سکتے ہیں، ہم دین کا بھی کام کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے بچے کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ حضرات ہم اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات مانیرا شریف سے اعلان ہوا تھا، آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ پیارے اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ حضرات ویسے بھی یہ قوم ہمارے بچوں کو جاہل دیکھنا چاہتی ہے، ہمارے بچوں کو جاہل رکھنا چاہتی ہے، تاکہ ان کے بچے جاہل ہو جائیں گے تو ہم جب چاہیں گے ان کے سامنے اپنی الو سیدھی کر لیں گے، ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے پیارے ضرورت کو سمجھو، وقت کی نزاکت کو سمجھو، اور اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرو۔ آج سے پہلے جو ہم سگریٹ کے پیچھے پیسے خرچ کر دیتے تھے، گٹکا کھانے میں جو ہم پیسے خرچ کر دیتے تھے، آج سے آپ حد کر لو، وعدہ کر کے یہاں سے اٹھو کہ ہم جو پیسے سگریٹ پینے میں، گٹکا کھانے میں، تمباکو کھانے میں جو ہم پیسے خرچ کرتے تھے، وہ پیسے اب خرچ نہ کریں گے۔ انہی پیسوں سے ہم مدرسے کا تعاون کریں گے، ہم مسجد کا تعاون کریں گے، اور دین میں ہم خرچ کر کے ہم اپنے بچے کو بھی پڑھائیں گے، اور حضرات دین کا کام کریں گے، حضرات راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ ہم ایسی تحریک قائم کریں گے، حضرات ایسی تحریک قائم کریں گے جس تحریک سے حکومت سے حضرات یہ کام لیا جائے گا کہ جو بھی اگر نبی کی شان میں بکواس کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ حضرات آج حال ہمارا یہ ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم علم سے دور ہیں۔ حضرات حال یہ ہے، حضرات حال یہ ہے، حضرات وقت زیادہ ہو رہا، بس میں اپنی آخری بات کہہ کے گزر رہا ہوں۔ حضرات چلیے 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کچھ کام کی بات کر رہا ہوں تو چلو، لیکن چلیے اب چھوڑیے، اب ادھر سے بھی آواز آ گئی ہے۔ پتا ہے ہمارے اپنے لوگ ہی ہماری ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ حضرات یہی حال ہے ہمارا، اور ہم کافی ان مرحلوں سے کافی حد تک گزرتے آ رہے ہیں، اور